ایک بار ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابیوں کے بیچ میں بیٹھے تھے اور ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو سن کر صحابیہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا دور ایک بڑا ہی پیارا اور سبق آموز قصہ ہے۔ ایک شخص تھے جن کی مالی حالت تھوڑی خراب ہو گئی تو انہیں 1000 دینار کی سخت ضرورت پڑ گئی۔ اب اتنی بڑی رقم کہاں ملتی، تو وہ مدد کی تلاش میں سمندر کے اس پار دوسرے کنارے پر رہنے والے ایک بہت مالدار امیر آدمی کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ بھائی مجھے 1000 دینار قرض چاہیے۔ مالدار آدمی نے کہا دیکھو بھائی، میں تمہیں پیسہ تو دے دوں گا، لیکن اس کے لیے کوئی گواہ لے کر آؤ۔ آخر کون گواہ بنے گا، کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے نا۔ اب اس قرض مانگنے والے شخص کے پاس اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ دل سے کہا میرے اور تمہارے بیچ میں گواہ کے طور پر اکیلا اللہ ہی کافی ہے، اس سے بڑا گواہ بھلا کون ہو سکتا ہے۔ مالدار آدمی ان کا یہ جواب سن کر اندر سے بے حد متاثر ہوا، پر پھر بھی تھوڑا سنکوچ تھا تو بولا ٹھیک ہے، اللہ گواہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس قرض کی ذمہ داری کون لے گا؟ کل کو اگر تم پیسہ واپس نہ کر پائے تو میں کس سے وصول کروں گا؟ کوئی ذمہ داری یا کافل لے کر آؤ۔ اس شخص نے پھر وہی بات پورے بھروسے سے دہرائی، میرے اور تمہارے بیچ ذمہ داری لینے کے لیے بھی صرف اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا کافل ہے، وہی اس کی ذمہ داری لے گا۔ قرض دینے والا مالدار آدمی کے دل میں یہ بات بالکل بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بات تو تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ پھر ایک وقت طے ہوا اور مالدار نے پورے 1000 دینار اس شخص کے حوالے کر دیے۔ قرض لے کر وہ شخص سمندر پار اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے دیکھتے قرض لوٹانے کا طے دن بھی آ گیا۔ اب وہ ایماندار شخص رقم لے کر سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ جلدی سے اس پار جا کر پیسہ لوٹا سکے، لیکن وہاں پہنچتے ہی قسمت نے اس کا ایک بڑا امتحان لے لیا۔ سمندر میں دور دور تک کوئی کشتی، کوئی ناؤ یا کوئی سواری دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ شخص پریشان ہو کر گھنٹوں ادھر ادھر مارا پھرتا رہا، پر پار جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ملا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی، ڈر لگنے لگا کہ کہیں وقت نکل گیا تو وہ امیر آدمی سوچے گا کہ میں جھوٹا ہوں اور اس کا پیسہ لے کر بھاگ گیا۔ جب کوئی راستہ نہیں بچا تو انہوں نے ایمانداری اور بھروسے کی ایک مثال قائم کی جو تاریخ بن گئی۔ انہوں نے کنارے پر پڑی ہوئی ایک موٹی لکڑی اٹھائی، اس میں ایک گہرا سوراخ کیا اور اس کے اندر پورے 1000 دینار رکھ دیے۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پرچی لکھی جس میں لکھا تھا اے سمندر تو گواہ رہنا، میں اپنا قرض ادا کرنے صحیح وقت پر آیا تھا، پر تو میرے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ اب میں یہ امانت تیرے ہی حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا ذمہ دار میں نے اللہ کو بنایا تھا۔ انہوں نے اس لکڑی کو سوراخ اچھے سے بند کیا اور اسے سمندر کی تیز لہروں میں بہا دیا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کی، اے رب تو سب جانتا ہے، جب میں نے قرض لیا تھا تو تجھے ہی گواہ اور کافل بنایا تھا، آج تو ہی اس امانت کو صحیح ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا تھا، جو امیر آدمی تھا وہ سمندر کے اس پار کھڑا تھا، اپنے پیسوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی ناؤ تو نہیں آئی، لیکن پانی میں ایک موٹی لکڑی بہتی ہوئی آئی اور اس کے پیروں کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے سوچا کہ چلو کوئی ناؤ نہیں آئی تو کیا ہوا، اس لکڑی کو گھر لے چلتے ہیں، چولہا جلانے کے کام آئے گی۔ وہ لکڑی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ امیر آدمی گھر جا کر چولہا جلانے کے لیے اس لکڑی کو چیرا تو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس لکڑی کے اندر سے پورے 1000 دینار اور وہ چھوٹی سی پرچی بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئی۔ وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ ایسا بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب راستے تھوڑے ٹھیک ہوئے اور ناویں چلنے لگی تو قرض لینے والا شخص 1000 دینار کا اور انتظام کر کے خود اس کے پاس پہنچا۔
उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, भाई मुझे उस दिन कोई कश्ती ही नहीं मिली। मैंने बहुत तलाश किया पर मजबूर था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। यह लीजिए आपके पैसे। मालदार आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई अब तुम्हें 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। जिस अल्लाह को तुमने गवाह और जिम्मेदार बनाया था ना, उसने इस लकड़ी के ज़रिए तुम्हारा कर्ज मुझ तक सही वक्त पर पहले ही पहुंचा दिया है। दोस्तों, यह किस्सा हमें सिखाता है कि जब नीयत साफ़ हो और भरोसा सच्चा हो तो अल्लाह हर मुश्किल का रास्ता निकाल ही देते हैं। ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली इस्लामिक हदीस और वाक़ियात आप तक रोज़ पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है ताकि आप तक इल्म और अच्छी बातें आसान अंदाज में पहुंच सके। एक सब्सक्राइब आपका छोटा सा सपोर्ट है जो हमें और बेहतर इस्लामिक कहानियाँ लाने का हिम्मत देता है। अल्लाह आपको खुश रखे।